بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے کام کرنے والوں کو ان کی تنخواہ، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اچانک اپنے موضوع کو کیوں چینج کیا؟ ہاں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کو اپنایا ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اس پر بہت لاپرواہی ہوتی ہے۔ وہ مزدور جو اپنا پسینہ کر کے، جو بہت تھک کر کے ہر روز اپنے ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، اگر آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، اگر وقت پر اس کی روزی، اس کی تنخواہ، اس کی سیلری نہیں ملے گی تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ ہر چیز اپنے اوپر لے کر سوچئے۔ جیسا آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے خاندان ہیں، ویسے ہی بھی ان پر بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ ان کے بھی گھر والے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کو بھی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کو بھی اسکول کی فیس ادا کرنی ہے، ان کو بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے۔ جو بھی شخص اپنے کام کرنے والوں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو وقت پر اس کی روزی نہیں دیتے، وقت پر تنخواہ نہیں دیتے، تو وہ اللہ کے یہاں بہت بڑے مجرم قرار دی جائیں گے۔ سب سے اور دوسری اہم چیز، آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر مزدور، اپنی دکان پر جو بھی آپ کا کام ہو، جتنے بھی آپ اس کے حساب سے اس کی تنخواہ بات کرتے ہو، مگر آپ اس کے ہاتھ سے اس سے زیادہ کام نہ کروائیے۔ مثلا آپ کی دکان میں کوئی کام کر رہا ہے، آپ اس سے ہرگز اپنے گھر کا کوئی ذاتی کام مت کروائیے۔ کوئی آپ کے آفس میں کام کر رہا ہے، ملازم ہے، تو اپنے گھر کا کام ہرگز اس سے مت کروائیے۔ اگر کروا رہے ہیں تو اس کو اس کی کچھ روزی بھی دیجیے، اس کا بدل بھی دیجیے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے، جو بھی آپ کے پاس کام کر رہا ہو، گھر میں جہاں بھی، آپ کا کام کر کے آپ اس کو تنخواہ دے کے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا احسان آپ پر ہے۔ آپ تو اس کا حق ہے آپ پر دینے کا، جو بھی آپ تنخواہ دیتے ہیں، مگر آپ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ آپ پر احسان کر رہا ہے۔ آپ اس سے ہرگز سخت لہجے میں بات مت کیجیے، اس لیے کہ اس کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اس سے نرمی سے بات کیجیے، آپ اس کو اپنا نیز مت سمجھیے، بلکہ وہ بھی آپ کے برابر کا ایک انسان ہے۔ آپ اس سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے، اپنے بھائیوں کی طرح پیش آئیے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو جس طرح سے اس کو سمجھانا چاہیے، نرمی انداز میں سمجھائیے، اس کو سخت لہجے میں بات کر کے اس کی حیثیت کو کم سمجھنے کا یا اس کے دل میں کچھ بات آنے کا موقع مت دیجیے، بلکہ جس طرح آپ کے گھر والے ہیں، اس کے بھی کچھ گھر والے ہوتے ہیں، اس پر بھی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اور آپ بھی سوچئے، اگر کوئی آپ کے دکان میں، آپ کے فیکٹری میں، آپ کے آفس میں کام کر رہا ہے ملازم، تو آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، اگر کسی دن وہ نہ آیا تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ گویا کہ آپ کا دفتر، آپ کی فیکٹری انہیں خادموں کے ذریعے سے چل رہی ہے، ان کے بغیر تو آپ کچھ نہیں ہیں، اور آپ کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان کا سہارا بنیے، اس لیے کہ وہ آپ کا سہارا بن رہے ہیں۔ اور کبھی خوش کرنے کے لیے، کبھی سال میں 1-2 بار، کبھی اس کو اپنی تنخواہ سے زیادہ پیسے دیجیے، اس لیے کہ وہ بھی سمجھے کہ جن کے یہاں کام کر رہا ہے، اس کے دل میں اپنے لیے کچھ تو قدر ہے۔ اگر آپ ایسی چیزوں میں نرمی نہیں برتیں گے، اگر اس کا مذہب جو بھی ہو، آپ کے پاس کام کرنے والا ہو، آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کے ساتھ سخت لہجے میں پیش آئیں گے، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، اس کو وقت پہ اس کی سیلری یا اس کا ماہانہ نہیں دیں گے، تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو فکر نہیں ہوتی، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی دیا تو دیا، ورنہ نہیں دیا، بھلا دیا گیا۔ ایسا ہرگز مت کیجیے، اس کی کمزوری کا فائدہ مت اٹھائیے۔ دنیا میں تو آپ بچ سکیں گے، مگر آخرت میں ہرگز نہیں بچیں گے، آخرت میں ہرگز نہیں بچیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔